مائیں یہ پوچھتی ہیں کہ بچوں کا جو وزن ہے وہ نہیں بڑھ رہا. پہلے تو یہ بتا دیں کہ آئیڈیل ویٹ کیا ہوتا ہے؟ 6 months 1 year 2 year کیا آئیڈیل ویٹ ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے؟ جب ماں پریگننٹ ہوئی ہے وہیں سے بچے کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اگر ماں پراپر کھانا نہیں کھائے گی, وائٹامنز نہیں لے گی, بچہ جو ہے پیٹ میں گرو ہی نہیں ہوگا. پھر بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کا نارمل ویٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. سب سے امپورٹنٹ تو یہ بات ہوتی ہے, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ ہمارے کلچر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں اور مطلب ماؤں کو سپریس کیا جاتا ہے, جو کچھ بھی کیا جاتا ہے. لیکن جو ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی مائیں جو ہیں پراپر غذا رکھیں, اپنے ٹیسٹ کرواتی رہیں, گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتی رہیں, بیبی کا سائز دیکھتی رہیں, اور نارمل ہیلدی ویٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوئی اباؤٹ 3 kgs to 4 kgs جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے 3 kg کا 3-3.5 kg کا نارمل بیبی ہوتا ہے. اور اس میں کیا ہے کہ ماں کا ہیموگلوبن کیا تھا, HB, اور باقی سارے ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ, ہاں. اور وہ پھر بچہ پیدا ہو گیا, نارمل ڈلیوری سیزرین ہوا, جو کچھ بھی ہوا, پھر اس کو فیڈ کیا کرائے گا. یہاں کے آج کل کا جو کلچر ہے وہ یہ پرابلم ہے کہ مائیں جو ہیں وہ سیدھی فارمولا پہ چلی جاتی ہیں, اپنا دودھ نہیں پلاتی. بہانے ہزار ہیں, مطلب ہے کہ جی دودھ نہیں آیا جی, وہ ماں کا آپریشن بڑا آپریشن ہویا جی تو وہ بچے نو انہوں نے فیڈر لا دیتے تو ہوں ماں کا دودھ نہیں پی رہا. ٹھیک ہے, سب بہانے ہیں. اوکے, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا بچے کے لیے ماں کا دودھ ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو پھر اس حساب سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بچہ جب 3 سے 4 ماہ کا ہوتا ہے نا تو اس کا ویٹ جو ہے نا پیدائشی ویٹ ڈبل ہو جاتا ہے, 6 کلو. ٹھیک ہے نا, 3 تھا تو 6 کلو کا, 3 سے 4 ماہ میں 3 کلو کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ جی کر کیا رہا ہے, اٹھ کے بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا, کروٹ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے. کتنی ایج میں کروٹ اور اٹھ کے بیٹھنا؟ 4 سے 6 مہینے میں بچہ جو ہے کروٹ لینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. 6 سے 8 مہینے میں بچہ اٹھ کے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اپنے بغیر سہارے کے. 8 مہینے تک بغیر سہارے کے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اس نے پھر کرال کرنا ہے نہیں کرنا ہے, اور پھر اسی حساب سے اب ہم لوگوں کا, اور یہ پاکستان میں تھوڑا سا ابھی پرابلم ہے جو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں, جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر, کہ بچوں کو ڈاکٹر کے پاس ریگولر وزٹ کے لیے لے کے آؤ. بیماری پہ نہیں کہ بچہ بیمار ہے تو جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے, لے کے آؤ. کتنی منیمم ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے؟ برتھ پہ, پیدا ہونے کے فوراً بعد چیک اپ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب بچہ 2 ہفتے کا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, چیک اپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب بچہ 2 مہینے کا ہوتا ہے, 4 مہینے کا ہوتا ہے, 6 مہینے کا ہوتا ہے, 9 مہینے کا ہوتا ہے, 12 مہینے کا ہوتا ہے, یہ ریگولر وزٹس ہونے چاہیے. اس پہ ہم کیا کرتے ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا, صرف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ اچھا بچہ آپ کا کیا کر رہا ہے, کروٹ لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے, بیٹھ رہا ہے نہیں بیٹھ رہا ہے, وزن کتنا ہے, ہائٹ کتنی ہے, کھانا کھایا یا نہیں کھایا, کھانا شروع کیا یا نہیں کیا. 6 مہینے کا ہے بچہ, کھانا شروع کر دینا چاہیے. ہمارے یہاں مطلب لوگ میرے پاس لے کے آتے ہیں 8 ماہ کا بچہ, جی ہاں جی تسی کی کھلا رہے ہو, تو چاہ بسکٹ کھلا رہے ہیں, چاہ بسکٹ تسی دسو, مطلب ایک 8 ماہ کے بچے کو چائے پلا رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں جو ہے نا ایجوکیشن ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر صاحب بار بار بلاتے ہیں ہمیں, اور ایویں خام ساڈے پیسے بھی ضائع کر دیں. ہاں جی, فیس کے لیے بلا لیتے ہیں جی. ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا, ریگولرلی آپ کو نہیں بلاؤں گا اور آپ کو ایڈوائس نہیں دوں گا, آپ کا بچہ جب سال کا ہو کے کھڑا نہیں ہوئے گا, سوکھا ٹانڈا ہوئے گا, اور ہڈیاں اس کی ٹیڑھی ہوئی ہوں گی, اور پھر آپ میرے پاس آؤ گے تو آپ سوچو کہ ڈاکٹر کی فی کہاں رہ گئی. پھر تو آپ کے ٹیسٹ بھی ہوں گے, سب کچھ, آپ اسپتال میں بھی جائیں گے, اور آپ کو یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا فلاں بھی ہوگا. 1 سال کا جو بچہ ہے اس کا کتنا ویٹ ہونا چاہیے؟ دیکھو 1 سال کا بوائز جو ہیں ان کا 9 سے 10 کلو از نارمل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا.
گرلز جو ہیں وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہیں تو 8 to 9 kilos. دیٹ از اگین یہ بھی کنٹروورشل بات ہے کہ جی وزن صرف نہیں ہوتا نا, غذا بھی ہوتی ہے. میں ایک بچے کو دودھ پلا کے صبح تو لے کے شام تک میں دودھ پلائی جاؤں تو ادا وزن 20 کلو بھی ہو جائے گا, سال دو ہوئے گا, پر اندر کی ہوئے گا کچھ نہیں. اس کا ایچ بی بھی نہیں ہوگا, نہ اس کے وٹامن ہوں گے, نہ اس کو کچھ ہوگا. کیا کھلائیں اس کو؟ کھانا, روٹی. یہ کس ایج میں شروع کر دینی چاہیے؟ دیکھو ایک کامن سینس والی بات ہے کہ کسی جانور کو اٹھا کے دیکھ لو, بکری ہوگی, گائے ہوگی, بھینس ہوگی, وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, اپنا دودھ پلاتے ہیں. جیسے ہی بچہ اٹھ کے چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے, کھانے کے قابل ہوتا, اس کو دھکا دے کے نکال دیتی ہے, کہتی بس ہوں نہیں تو دودھ پینا, تو روٹی کھانی. وہ کیا کرتا ہے پھر جا کے گھاس کھاتا ہے, پتے کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, اور بائی دا ٹائم وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ہم جو ہے وہ بچے کو جب تک ہم نے بچہ بنائے رکھنا ہے نا, ہم نے بنائے رکھنا ہے. اچھا, منیمم کتنی ایج تک بچے کو ماں کا دودھ دینا چاہیے؟ 6 ماہ تو ڈیفینیٹلی منیمم. ٹھیک ہے, میکسیمم سال. میکسیمم سال دے دیں. سال کے بعد اس کی روٹی شروع کر دیں, فروٹس دینا شروع کر دیں. بالکل. اور اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دانت اگر آئے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آئے ہیں تو پھر پیوریڈ فوڈ, مطلب کیلا وغیرہ. کیلا مطلب کوئی ایسی چیز جو اس کو چبانی نہ پڑے. اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی ڈائٹس ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو بچے کا وزن بڑھائیں دودھ کے علاوہ؟ یار ہر کھانا, ہر قسم کا کھانا. دیکھو جو ہم اپنے ماؤں کو یا پیشنٹس کو سمجھاتے ہیں وہ ہوتا ہے, یہ آپ کے نیوٹریشنسٹ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ایک پرسنٹیج ہوتی ہے, 3 میکرو نیوٹرینٹس ہیں. ایک ہے آپ کی کاربوہائیڈریٹس, پروٹینز, فیٹس. ٹھیک ہے, 3 مین چیزیں. کاربوہائیڈریٹ سب سے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ آپ کا فیول ہے, برن کرتا ہے, آپ بھاگتے دوڑتے کھیلتے. بچوں میں کاربوہائیڈریٹس کس طرح جائے گی؟ 60 to 70% کاربوہائیڈریٹس, جس میں چاول, روٹی, دلیا, اس ٹائپ کی چیزیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. دے آر سمپل کاربوہائیڈریٹ, اسٹارچ جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پروٹینز میں آپ کی آ جاتی ہیں سبزیاں, فروٹ اور گوشت, یخنی, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اباؤٹ 25%, 25 to 30%. ٹھیک ہے. اور فیٹ آپ کو پتہ ہے, گھی, مکھن, مطلب اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ بھی 25 to 30%. تو اس سے بچے کا ویٹ جو ہے ویٹ گین ہوتا ہے. نہیں, اور ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے نا. آپ کا دماغ میں مطلب آپ کا دماغ بنا ہی فیٹ سیل سے. ٹھیک ہے نا. پروٹینز جو ہیں وہ تو obviously مسلز اور باڈی اور سارا کچھ وہ بنتا ہے. اور جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ آپ کو فیول برننگ ہوتی ہے آپ کے ڈے ٹو ڈے. اب جیسے آپ نے کھانا کھایا ہے, اس کے اندر اگر آپ کو کاربوہائیڈریٹس نہیں ہوں گے تو آپ نہیں چل سکتے. الارمنگ بتا دیں یا باٹم لائن بتا دیں کہ اگر یہ ہو بچے کے ویٹ میں اتنا ویٹ نہ ہو رہا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ. دیکھو ہمارے پاس جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آؤ, 2 مہینے پہ, 4 مہینے پہ, 6 مہینے, وہ تو طے کر لیے انہوں نے کہ جی ہم نے نہیں جانا, ہم نے جانا ہے باٹم لائن پہ. ہمارے پاس ایک گروتھ چارٹ ہوتا ہے, لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں پرسینٹائل ہوتی ہیں. اب یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی, جو ٹیکنیکلٹی آ جاتی ہے ڈاکٹروں کی, کہ ایک 3rd پرسینٹائل ہوتی ہے, ایک 90th پرسینٹائل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے درمیان میں آپ نے کہیں پہ نہ کہیں پہ آنا ہوتا ہے. جو ایوریج ویٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جی سال پہ 8 سے 10 کلو کے درمیان میں لڑکے ہونا چاہیے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بچہ پری میچور پیدا ہوا ہے, چھوٹا پیدا ہوا ہے, 2 کلو کا تھا, تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ 9 کلو پہ پہنچنا ہے. اس کو ضروری ہے کہ وہ 8 کلو پہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد اس نے ریگولر ایکٹیویٹیز کیا کر رہا ہے. اب سال کا ہو گیا ہے, بیٹھ بھی نہیں رہا, کرال بھی نہیں کر رہا, بس بستر پہ لیٹا ہوا ہے, اور مائیں جو ہیں اس کو کھلائے پلائے جا رہی ہیں, تو ایب نارمل ہے. الارمنگ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ملٹیپل فیکٹرز میں. ماں کو بھی پتہ لگ جاتی ہوں گی کہ یہ گڑبڑ ہے, نانی دادی کو تو پتہ لگے گی نہیں. ماں کو اس وقت پتہ لگتی ہے جب وہ اس انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. ہم اس طرح لے لیں کہ چلو ہم ایک
جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں جس میں 4-5 اور بچے ہیں, انہوں نے دیکھے ہیں کہ وہ فلاں بچہ تو یار 10 ماہ دے ٹر گیا سی, وہ فلاں بچہ 14 ماہ دے ٹر گیا, میرا پتر جڑا ہے وہ 18 ماہ تو ہو گیا, وہ بہندا بھی نہیں, ایک ہی ہوا. دیٹ از واٹ اٹ از. جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے نا وہ ان پیرنٹس کو ہوتا ہے جو آئسولیٹڈ ہوتے ہیں کہ جی میاں بیوی ہوئے اکیلے اور ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, وہ کافی مار کھا جاتے ہیں اس بات پہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. ویلکم جی.